کل رات یا آج صبح ہی آپ کو یہ خبر ملی ہوگی کہ ملکہ برطانیہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ملکہ برطانیہ یعنی کوئین ایلزابتھ ٹو 21 اپریل 1926 کو لندن میں پیدا ہوئی اور 27 سال کی عمر میں 1952 میں برطانیہ کی ملکہ بنی اور 2022 تک تقریباً 70 سال تک وہ برطانیہ کی ملکہ رہی۔ بطور ملکہ ایلزابتھ ٹو نے تخت پر ونسٹن چرچل سے مس ٹروس تک تقریباً 15 وزیر اعظموں کو دیکھا اور 20 سمر اولمپکس کو بھی دیکھا اور تقریباً آدھا درجن سے زائد پوپس کو بھی دیکھا۔ ویسے تو ملکہ ایلزابتھ کی زندگی پر بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن آج میں اس طرف نہیں جا رہا کیونکہ ابھی ملکہ کی وفات ہوئی ہے، تو میں صرف ملکہ کی وفات اور اس کے بعد کے مراحل پر ہی بات کر رہا ہوں۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک دلچسپ آپریشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو 1960 سے ہی تیار کیا جا رہا تھا کہ جیسے ہی ملکہ کی موت ہوگی تو اس آپریشن کو لانچ کر دیا جائے گا۔ آئیے اب اس آپریشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ آپریشن کل رات سے ہی لانچ ہو چکا ہے، لیکن ابھی یہ چل رہا ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ در حقیقت یہ آپریشن اس بارے میں ہے کہ ملکہ کے مرنے کے بعد کون کون سی رسومات کس طرح سے کی جائیں گی۔ اس آپریشن کا کوڈ نیم آپریشن لندن برج ہے۔ آپریشن لندن برج کے مطابق ملکہ کے پرسنل سیکرٹری ملکہ کی موت کی خبر پرائم منسٹر آف UK کو دیں گے اور پھر پرائم منسٹر فوراً آپریشن لندن برج لانچ کریں گے اور کچھ ہی منٹ بعد UK کے علاوہ ان تمام ریاستوں کے جن کی ہیڈ آف سٹیٹس ملکہ ہیں میں ملکہ کی موت کی خبر بھیجی جائے گی اور پھر 36 کامن ویلتھ کنٹریز تک بھی یہ خبر پہنچائی جائے گی اور پاکستان جو کہ کامن ویلتھ کنٹریز کا ایک ممبر کنٹری ہے اس کو بھی یہ خبر پہنچائی جائے گی۔ ان تمام ممالک کو ملکہ کی موت کی خبر پہنچانے کے بعد بکنگھم پیلس کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے گیٹ پر سیاہ تختی پر یہ خبر لٹکائی جائے گی کہ ملکہ پیسفلی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد ہی گلوبل میڈیا کو اس خبر سے آگاہ کیا جائے گا اور اس آپریشن کے مطابق BBC کے تمام شوز کو روک دیا جائے گا اور فوراً ہی ایک فیڈ چلائی جائے گی کہ جو یہ خبر دے گی کہ ملکہ فوت ہو چکی ہیں، اور پھر BBC کا لوگو ریڈ سے ٹریڈیشنل ریڈ سے بلیک ہو جائے گا، جبکہ آپریشن لندن برج کے ساتھ دوسری طرف سائملٹینیسلی ایک اور آپریشن بھی لانچ ہو جائے گا۔ یہ آپریشن ملکہ کی موت کے فوراً بعد ہی ملکہ کے بڑے بیٹے چارلس کے کنگ بننے کا ہے۔ اس آپریشن کا نام آپریشن گولڈن اورب ہے اور اس آپریشن کے مطابق شہزادہ چارلس ملکہ کی موت کے اگلے ہی دن اپنی پہلی تقریر کرے گا اور شہزادہ چارلس باقاعدہ طور پر کنگ چارلس بن جائے گا۔ آئیے اب ہم دوبارہ آپریشن لندن برج کی طرف چلتے ہیں۔ ملکہ کی موت کے 4 دن بعد ملکہ کی لاش کو ایک تابوت میں فوجی دستے کے ہمراہ بکنگھم پیلس سے ویسٹ منسٹر ہال تک لایا جائے گا اور پھر یہ تابوت ویسٹ منسٹر ہال میں رکھ کر ویسٹ منسٹر ہال کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور یہاں ملکہ کی لاش مزید 4 دن تک رکھی جائے گی اور پھر 4 دن کے بعد لوگوں کو آخری دیدار کی اجازت دی جائے گی اور یوں تقریباً 10 سے 12 دن کے بعد ملکہ کی تدفین کی جائے گی اور تدفین کے دن پورے ملک کے بینکوں کی چھٹی ہوگی اور تدفین کے دن ہی صبح 11 بجے بگ بین کے گھنٹیاں بجائی جائیں گی اور پورا برطانیہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرے گا اور پھر ملکہ کی لاش کو سینٹ جارج چیپل لایا جائے گا اور ملکہ کو اپنے والد یعنی کنگ جارج اور اپنے خاوند یعنی پرنس فلپ کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان بھی پہلے ملکہ ایلزابتھ کو اپنا ہیڈ آف سٹیٹ مانتا تھا، لیکن 1956 کے بعد پاکستان نے ملکہ کو ہیڈ آف سٹیٹ ماننے سے انکار کر دیا۔ آئیے اب میں آپ کو ملکہ کے سر پر پہنے جانے والے تاج کے بارے میں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔
ملکہ اپنے سر پر جو تاج پہنتی تھی یہ پلاٹینیم کا بنا ہوا تھا، اور اس تاج میں کوہ نور ہیرا بھی جڑا ہوا تھا، اور یہ وہ ہیرا ہے کہ جس کو اس دنیا کا سب سے قیمتی ترین ہیرا مانا جاتا ہے۔ لیکن اب ملکہ کی وفات کے بعد یہ ہیرا ملکہ کی بہو یعنی کنگ چارلس کی بیوی کو ملے گا۔ کوہ نور ہیرا سب سے پہلے ملکہ الزبتھ کی والدہ یعنی کوئن مدر کے لیے تاج میں جڑا گیا تھا، لیکن پھر بعد میں یہی تاج ملکہ الزبتھ کو ملا۔ انڈین گورنمنٹ کئی بار اس ہیرے کی واپسی کا مطالبہ برطانیہ سے کر چکا ہے، لیکن ہر بار برطانیہ نے اس مطالبے کو ٹھکرا دیا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کے متعلق کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ تھینک یو۔